السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات۔ اسلامی تہذیب و ثقافت دنیا پر 1400 سال تک غالب رہی۔ اس نے ہر لحاظ سے دنیا کی امامت کی۔ اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی۔ عالمی سطح پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ہم آفاقی اور عالمگیر طور پر اس کے اثرات کا مختلف عنوانات کے تحت جائزہ لیتے ہیں۔ جو اسلامی تہذیب و ثقافت اس نے 1400 سال تک دنیا پر غالب رہی اور دنیا کی اس نے امامت کی، اور دنیا کے پوری دنیا کو منور کے عالمی سطح پر اس کے اثرات ہیں وہ عالمگیر طور پہ مرتب ہوئے، اور اس کے مختلف عنوانات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ عالمی اثرات کیا ہے اس کے؟ اسلامی تہذیب و ثقافت نے دنیا میں جو علمی اثرات مرتب کیے وہ درج ذیل ہیں۔ علمی اثرات ہیں جو عالمی سطح پر مرتب ہوئے اسلامی تہذیب و ثقافت کے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ترغیب علم۔ اسلامی تہذیب و ثقافت نے لوگوں کو جس شدت سے ترغیب علم دی، اس کی مثال اسلام سے قبل کے مذاہب میں نہیں ملتی۔ مثلاً ہندو مت میں علم پر برہمنوں کی اور عیسائیت میں پادریوں کی اجاداری ہے۔ حتیٰ کہ افلاطون جیسے روشن خیال سمجھے جانے والے فلسفی کے نظام فکر میں بھی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے تعلیم کا اصول ضروری نہیں قرار دیا گیا، جبکہ اسلام ہر آدمی کے لیے علم کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اگر طالب علم کو علم کی تلاش میں موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ نیز فرمایا، جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا عالم انسانیت میں اس وقت علم و عرفات، حکمت و دانش، تحقیق و انکشاف اور سائنسی و ٹیکنالوجی کی ترقی و عروج کی جو بہار ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کے سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ضیاءپاشیوں کا پرتو ہے۔ تو اسلامی تہذیب و ثقافت نے پوری دنیا کے اندر علمی تمام لوگوں کے لیے علم کی ترغیب دی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اسلام نے علم حاصل کرنے کو فرض کی حیثیت فرض قرار دے دیا، جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر یہ علم اس کو دنیاوی علم ہے یا جو مذہبی علم ہے، اس کا عزاداری تھے ان کے مختلف طبقوں میں، اس کے علم وہ صرف مختلف قبائل کے لوگ ہیں وہی اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے کہ ہندو مت میں برہمنوں کی ان کی کاسٹ سمجھی جاتی ہے، ان کے مہاراجے راجے سمجھے جاتے ہیں، صرف وہی تھے وہ علم کو حاصل کر سکتے تھے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا پھر کوئی کسی مذہبی طور پہ ان کا علم تھا صرف انہی کے پاس تھا، اور دوسری اقوام کو ہیں اقوام اس کو اس سے محروم رکھا گیا۔ اور اسی طرح عیسائیت میں پادری جو کہ کلیسیا یا گرجا کے جن کی مذہبی معاملات کے سارے ہیں ان کے اندر پوپ وغیرہ انہی کے لیے علم کو مختص کیا گیا، باقی عوام کو اس کو ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ لیکن اسلام ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ اسلام نے کیا کیا کہ علم کو فرض کر دیا، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہا کہ اس کی ترغیب دی، کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طالب علم کی تلاش میں موت آ جائے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اہل علم کی قدردانی۔ اسلام میں اہل علم کی قدردانی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کی قدر افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد کئی حدیث عالم کی شان ظاہر کرتی ہیں، مثلاً علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایک فقہ 1000 عبدوں پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ حدیثیں ان کے اندر عالم کی اہمیت ہے وہ بتا دی کہ ایک عالم ہے جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے وہ دوسرے لوگوں سے کس طرح سے افضل ہے، اور کس طرح سے اس کی قدر ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء ہیں
وہ ان کا درجہ ہے انبیاء، ان کو انبیاء کے جو وارث قرار دیا، اور ایک فقہ جو ہے جو اسلام کی جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ جو ہزار عابد جو عبادت کرنے والے ہیں ان پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو خوش رکھا جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو میری بات کو مجھ سے سن کے مجھ سے علم حاصل کر رہا ہے وہ آگے پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو۔ اس کے نبی کے بعد مسلمانوں نے مختلف ادوار میں ارباب علم و دانش کی قدردانی کی، انہیں انعامات سے نوازا، انہیں سہولتیں فراہم کی۔ اس کے علاوہ ان کی توقیر اور عزت کا خیال رکھا۔ خود خلفاء اور ان کے بیٹے چل کر علماء کے درس میں شامل ہوتے تھے، بلکہ ہارون الرشید کے بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید میں استاد کی جوتیاں اٹھانے میں مقابلہ ہوتا ہے۔ خلفاء وقت امام مالک رحمۃ اللہ کے درس میں خود شریک ہوتے تھے۔ خلفاء وقت جو تھے امام مالک کے جو بیٹے تھے وہ ہارون الرشید، وہ اپنے استاد کی جو جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے، ان کا اس بات میں مقابلہ ہوتا تھا۔ تعلیم کا عام ہونا۔ اسلام نے تعلیم عام کر دی، اسے چند لوگوں کی اجاداری سے نکال دیا۔ جسے ہندو مت میں برہمن علم کا اجادار ہے، اسلام میں مسلمان عالم کے متعلق ایسا تصور نہیں، حتیٰ کہ مذہبی پیشوائیت کا جو تصور دیگر مذاہب میں موجود ہے وہ اسلام میں سر سے مفقود ہے، بلکہ دینی اور دوسرے علوم پر سب کا حق تسلیم کیا گیا۔ حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں ہندوستان اور بنو عباس کے دور میں اندلس کے غیر مسلموں پر بھی علم کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں میں علم کا احیاء بھی اس دور سے ہوا۔ امیر اور غریب علم کے دور میں شریک ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ عبد المالک بن مروان کے دور میں 7 بڑے علماء میں سے 6 غیر عرب تھے۔ محدثین میں سے اکثر غیر عرب لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو اسلام کا یہ طرح امتیاز بھی ہے کہ اس نے جو تعلیم ہے اس کو سب جو لوگ ہیں ان کے لیے عام کر دیا۔ اس کی جو اجاداری تھی اس کو انہوں نے جو ہے اس کے تصور کو سرے سے ختم کر دیا، اور دوسرے مذاہب کے اندر جو مذہبی پیشوائیت کا جو مذہب کے جو پیشوا ہیں ان کا جو تصور تھا اس کا جو تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ان کے کسی کی کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک جو ہے قبیلہ سے جو ہے علم جو تعلیم ہے اس پہ اجاداری نہیں، اس میں جو ہے جو سب جو ہے مسلمانوں جو ہے اس کو دنیاوی اور جو دنیاوی اور علمی جو مذہبی ہے علوم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر اس کی آزادی ہے ان سب کو۔ کیونکہ وہ مسلم ادوار کے اندر کیا تھا کہ 7 بڑے علماء میں سے 6 جو تھے وہ غیر عرب تھے، ان کے عرب سے وہ نہیں تھے، لیکن ان کے علمی لحاظ سے وہ کیا تھے، ان کے اندر علم زیادہ تھا، انہوں نے سیکھا زیادہ تھا۔ تو ان کے اندر جو محدثین میں جو تھے بڑے علماء میں شامل، ان کو 6 بڑے جو علماء میں شامل لوگ تھے، جو 6 لوگ تھے وہ غیر عرب تھے۔ مفت تعلیم۔ اسلام نے ایک اور کام یہ کیا کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ساتھ مفت بھی کر دیا۔ کوبن نے مدارس قائم کر کے مفت تعلیم دینے کا کام کیا، ساتھ علماء وقت بھی مفت تعلیم دیتے، بلکہ بعض طلباء کے اخراجات بھی اساتذہ برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مالدار طبقات بھی مفت تعلیم پر اپنا مال خرچ کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ آج بھی بے شمار مدارس مفت تعلیم دے رہی ہیں، اور اس وقت سے پاکستان میں 10 لاکھ طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یاد ہے یہ مدارس پورے عالم اسلام اور غیر مسلم دنیا میں موجود ہیں، جن میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو کیا ہے اس نے کیا تعلیم کو عام کیا، بلکہ ساتھ اس کو مفت بھی کر دیا، اور جو بہت سے جو غریب طلباء ہیں جن کی جو رسائی تھی وہ مدارس پہ تک نہیں تھی، ان کے لیے جو ہے ان کے لیے تعلیم کو جو ہے مفت کر دیا۔ اور آج تقریباً جو ہے 10 لاکھ کے جو قریب طلباء ہیں، اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو طلباء ہیں وہ علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مفید علوم کی ترویج۔ مسلمانوں نے مفید علوم کی ترویج پر زور دیا اور غیر نافع علوم مثلاً جادو موسیقی کی مذمت کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ مفید انسانی علوم مثلاً دینی علوم، عمرانی علوم اور سائنسی علوم پر زور دیا، اور ان کے مثبت استعمال پر زور دیا تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور فلاح انسانی کے لیے استعمال ہو۔ اس علم کے مضر اثرات سے انسانیت محفوظ ہو جائے۔ اس نے غیر مفید علوم مثلاً موسیقی، گانا بجانا، نجوم و رمل، شرکی علوم سے منع کیا جو انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو ہے مفید جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کی طرف
جو مسلمانوں کو اس کو جائز قرار دیا، اور دوسرے جو علوم ہیں ان کی جو ترویج سے جو مسلمانوں کو باز رہنے کی جو ہے ان کو تلقین کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ میں علم نافع عطا فرما، اور جو دوسرے وہ علوم جن سے جو انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان سے ہمیں دور فرما۔ تعلیمی اداروں کا قیام، مسلمانوں نے علم کے لیے تعلیمی اداروں کو قائم کیا تاکہ طلباء کو حصول علم میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ عباسی دور میں باقاعدہ اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نظام الملک توسی نے مدرسہ نظامیہ 459 میں بغداد میں قیام کیا۔ اس کے بعد علامہ جامعہ ازہر 365، مدرسہ سیدہ سعدیہ 395، مدرسہ مستنصریہ 432 اور مدرسہ نظامیہ نشاپور قائم ہوئے۔ اس طرح عالم اسلام میں مدارس کا لامتناہی سلسلہ ماضی وجود میں آیا۔ مدارس، مساجد اور علماء کے گھر تعلیمی اداروں کا روپ دھائے گئے۔ صرف ہمارے پاکستان میں لگ بھگ 10,000 سے زیادہ مدارس کام کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا جو ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے اندر ان کا جو ہے مختلف ادوار کے اندر ان کے جو ہے مدارس کا قیام کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کی جو رسائی ہے اس کو آسان بنایا گیا، اور تقریباً پاکستان میں لگ بھگ 10,000 سے زیادہ جو ہیں مدارس قائم ہیں جو کہ تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قبل از اسلامی علوم سے استفادہ، مسلمانوں نے اسلام سے پہلے علوم سے استفادہ کیا۔ فلسفہ جسے علم کا جو گوشہ گمنامی میں جا چکا تھا احیا کیا۔ اس کے علاوہ قبل از اسلام طب اور سائنس کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح مختلف علوم کی ترویج و اشاعت کے ضمن میں کوئی تعصب نہیں برتا گیا، کیونکہ سابقہ علوم ضائع ہونے سے بچ گئے، اور ان کے مفید پہلو سے انسانیت آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ قبل اسلام جو علوم تھے ان سے بھی استفادہ کیا، اس کو پریکٹیکلی جو ہے جو مسلمانوں کے جو ہیں جس طرح سے ان علوم سے استفادہ کیا کرتے ان کو پریکٹیکلی بھی ان کی ترویج کی، اور اس کو جو ہے ان سے کوئی جو ہے تعصب نہیں برتا گیا۔ یوں کیا ہوا کہ جو سابقہ علوم ہیں وہ جو کہ پریکٹس سے ایبل تھے، جو کہ پہلے کے جو لوگ تھے اسلام سے قبل بھی لوگ ان کی پریکٹس کیا کرتے تھے، انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے، اس سے وہ کیا ہوا کہ وہ علوم ضائع ہونے سے بچ کے اور ان کے مفید پہلو سے انسانیت آج بھی مستفید ہو رہی ہے، اور ان کو جو ہے جن کے مفید پہلو جو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، ان سے جو ہے انسانیت آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ ان کو گوشہ گمنامی میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے اس کو انسانیت کے لیے استعمال آج بھی کیا جا رہا ہے۔ علمی تمدن کا قیام، مسلمانوں نے حکومتی اور معاشرتی سطح پر علمی تمدن قائم کیا۔ تعلیمی اداروں، مساجد، گھروں، کتب خانوں، کتب بازاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا، جس نے ہر گھر کے تمدن کو علمی رنگ دے دیا۔ مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کتابیں سجانے کا مقابلہ ہوتا تھا، جس سے تعلیمی تمدن عام ہوا، اور ہر گھر علم و دانش کا مرکز بن گیا۔ تو مسلمانوں کے اندر جو تھا علمی تمدن کا قیام ہوا، جس کے جو حکومتی سطح پر بھی اور جو ہے معاشرتی سطح پر بھی، جس سے کیا ہوا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ کتابوں کی نمائش کا مقابلہ ہوتا ہے، لوگ کو اندر جو کیا تھا تعلیمی شعور جو تھا وہ اجاگر ہوا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے تعلیمی نظام جو قائم ہوا، لوگوں کے اندر جو ہے تمدن جو ہے ان کے اسلامی کلچر اور سویلائزیشن جو اسلامک جو اصولوں کے تحت ان کے اندر جو ہے شعور پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ کتب خانوں کا جو ہے انعقاد کیا جاتا، اور ایک دوسرے جو ہے کتابوں کی نمائش کا انتظام کیا جاتا۔ سائنسی تجربات، مسلمانوں سے پہلے سائنس ایک نظریاتی علم تھا، مسلمانوں نے اس کو تجربات کا علم بنا دیا۔ اس کے لیے تجربہ گاہیں اور رصد گاہیں اور ہسپتال قائم کیے گئے، جس سے سائنسی آلات اور ایجادات ماضی وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ سائنس دانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، جس سے سائنسی علوم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس سے جو سائنس جو تھا اس سے پہلے جو تھا ایک مفروضی تو علم تھا، اور اس پہ کوئی کے مفروضے قائم کیے جاتے تھے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن اس کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے جو مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے تجربہ قائم کر کے اور ان کو پریکٹیکل کر کے جو ہے اس کو سائنسی علوم کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، اور اس کے اندر مختلف ایجادات کی۔ ایجادات کیا مسلمان جو پہلے کے جو سائنسدان تھے، انہوں نے سائنس کے اندر مختلف ایجادات کی۔ ایجادات کے اندر مسلمانوں نے اپنے دور میں بے شمار ایجادات کی، مثلاً وینئر کیلکولیٹر، حجرہ تاریخ، کیمرہ، طبی ترازو،
عدسی شیشے، پن چکیاں، گھڑیاں، کتب نما، ریٹارٹ، تیزابیت، استر، لاب، کیلنڈر، آلات، جری اور عالمی نقشہ جات وغیرہ۔ اس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ مسلمانوں سائنسدانوں نے جو ایجادات کی اس سے فردر جو اس کی جو انوینشن جو ہے یورپ نے ہے، اس پہ ریسرچز کی اور اس پہ کیا کیا کہ سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ علم کے ساتھ تربیت، مسلمانوں نے علم کے ساتھ ساتھ انسانی تربیت پر بھی زور دیا، کیونکہ صرف علمی معلومات سے اچھا انسان نہیں بنتا جب تک اس کی عملی تربیت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی، بعد میں خلفائے راشدین، صحابہ، علماء اور اولیاء نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اولاد کے لیے حسن ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ مسئلہ جو ہے جو دینی علوم ہے اس کی تربیت کا بھی جو اس کی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انسانی اخلاق کی تربیت ہے اس پر بھی زور دیا گیا۔ اور اس خلفاء راشدین نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین، صحابہ، علماء اور اولیاء نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور مسلمانوں کی اخلاقی جو ہے وہ جو ہے تربیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ارشاد فرمایا، اولاد کے لیے حسن ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو حسن ادب سکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کے جو اولاد ہے ان کے لیے کوئی اچھا تحفہ نہیں جو والدین کی طرف سے اولاد کو دیا جا سکے۔ اصلاحیت کو تربیت کو ترجیح۔ دین اسلامی علم کو چند مخصوص گروہ تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اصلاحیت کی بنا پر ہر شخص کو آگے بڑھنے کا حق دیا گیا۔ یہ وجہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء میں سے اکثر غلام زادے تھے۔ اسلام کے اندر جو ہے ایکسپلور کرنے، جو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے ان کو ایکسپلور کرنے کی آزادی دی گئی، اور اس جو علم کو کسی ایک خاص طبقے تک یا کسی ایک قوم تک جو ہے وہ اس کو مختص نہیں کیا گیا، بلکہ جس انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کا وہ اجاگر کر کے اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ آگے جب اس کو آگے بڑھنے کا حق دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء میں سے اکثر غلام زادے تھے۔ تو جو غلاموں کے جو جب اسلامی طریقے کے اندر بہت سے علماء جو تھے وہ غلاموں کے بیٹے تھے۔ مذہبی و فکری اثرات۔ تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ایک اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن کو جو مذہبی اور فکری اثرات جو عالمی سطح پہ مرتب ہوئے، ہم اس کے پوائنٹس وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مذہبی اصلاحی طریقے کیا ہیں؟ اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ہندو مت اور عیسائیت میں اصلاحی طریقوں نے جنم لیا۔ لوگ اسلام کے قریب ہو رہے تھے، اس لیے ان مذاہب کو اپنا وجود خطرے میں نظر آیا۔ ان کے درد دل رکھنے والے افراد نے اصلاحی طریقے شروع کی، کیونکہ اسلام ایک جو ہے ایسا دین تھا جس کو دستور حیات بنایا جا سکے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو جب دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس کو اپنی جو مسلمان ان کو دیکھا، ان کی لائف، ان کی زندگی کے معاملات دیکھے، تو انہوں نے وہ لوگ، بہت سے لوگ جو ہندوستان کے اندر جیسے کہ جو ہیں برصغیر کے اندر بھی لوگ جو ہیں مسلمانوں کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ تو ان مذاہب کے جو لوگ تھے ان کو جو دوسرے مذاہب کے جو جس طرح سے ہندو مت وغیرہ ہے عیسائیت ہے، ان کو اپنا وجود جو ہے خطرے میں نظر آیا۔ تو ان کے اندر جو ان کے جو دل رکھنے والے ان کے مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے مختلف جو ہیں طریقے شروع کیے۔ ان کے اندر کون سی طریقے شروع کیے؟ عیسائی پروٹسٹنٹ طریق شروع کی عیسائیت کے لوگوں نے۔ اس میں کیا تھا؟ یورپی اسلام کے زیر اثر 8ویں صدی میں عیسائیت میں اصلاحی طریق شروع ہوگی، جن کا عقیدہ تھا کہ توبہ اور التجا سے خدا کے حضور کرنی چاہیے، پادریوں کے سامنے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تصویروں اور مجسموں کی تنظیم کے خلاف طریق چلی۔ 9ویں صدی کے ایک اسقف کلوڈیوس تصویروں اور صلیبوں کو جلاتا تھا اور ان کی عبادت سے روکتا تھا۔ مزید برآں عیسائی فرقہ پروٹسٹنٹ کے ایک رہنما لوتھر نے ایک اسلامی اصطلاحی طریق شروع کی جو اسلام کے زیر اثر تھی۔ آج یہ فرقہ کروڑوں کی تعداد میں اور انگلستان میں اس کی اکثریت ہے۔ عیسائیت کے اندر جو لوگ مسلمانوں سے جو تھے انسپائر تھے، ان کے مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سے انسپائر تھے، تو ان کے اندر انہوں نے جو طریق شروع کی، جس جو ہے موسٹلی جو ہے پروٹسٹنٹ جو طریق ہیں، اس کے ذریعے سے جو بہت سے لوگ ہیں جو عیسائیت کو آج بھی مانتے ہیں اور ہندوستان میں اس کی اکثریت ہے۔ اس کے اندر کیا تھا کہ وہ اس بات کی انہوں نے طریق چلائی کہ تصویروں مجسموں کی جو تنظیم ہے اس کے خلاف طریق تھی۔ وہ تصویروں اور صلیبوں کو جلاتے تھے اور ان کی عبادت سے روکتے تھے۔
ہندوستان میں بھگتی تحریک اسلام کے زیر اثر ہندوستان میں بھگتی تحریک شروع ہوئی۔ رامانج اور راماند نے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ یہ توحید اور مساوات کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ اس تحریک کے لیے بھگت کبیر نے بھی بہت کام کیا۔ وہ بت پرستی، شراب اور ذات پات کا سخت مخالف تھا۔ ان کے علاوہ چیتنیا بھی انسانی تکریم کا قائل اور ذات پات سے نفرت کرتا تھا۔ اس سلسلے میں آخری نام سکھ مذہب کے بابا گرو نانک کا ہے، جس نے مسلمان صوفیہ سے علم حاصل کیا اور مکہ اور مدینہ شریف بھی گیا، اور اس کی کتاب گرنتھ صاحب میں توحید اور مساوات کا نمایاں اثر ملتا ہے، جو اسلام کا فیضان ہے۔ سکھ مذہب اس کا ایجاد کردہ ہے، جس نے آہستہ آہستہ ہندو سے الگ مذہبی گروہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہندوستان میں بھی جو ہیں وہ جو ہندو بھی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے سے متاثر جب ہوئے تو انہوں نے بھی جو ہے ایک بھکتی طریق شروع کی، جو کہ اس کے اندر وہ بت پرستی، شراب اور ذات پات کے سخت مخالف تھے، اور وہ جو ہیں اس کے اندر جو ہے تنیا بھی جو ہیں وہ انسان کی جو اس کی تخلیق کے طور پہ اس کی تکریم کا قائل تھا، اور ذات پات کے جو سخت مخالف تھا۔ اور اسی طرح جو بابا گرو نانک ہے وہ بھی جو صوفی اس کی جو انہوں نے جو تربیت حاصل کی، صوفی علماء جو تھے جو برصغیر کے اندر کے اندر آئے، انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی اور مکہ اور مدینہ شریف بھی گئے، اور اس کے انہوں نے زیر اثر اسلام کے زیر اثر ان کی تربیت کیونکہ صوفیوں کے ہاتھوں ہوئی، تو انہوں نے گرنتھ صاحب میں گرنتھ بک لکھی، جس میں توحید اور مساوات کا نمایاں تصور ملتا ہے۔ انہوں نے مسلمان جو سکھ ہیں وہ جو ہے ان کو اس جو بک ان کے لیے لکھی، اس کے اندر توحید اور مساوات کا ان کو سبق دیا، اور جس کا جو ہے اس سے ہندو مت سے پھر علیحدہ ایک جو ہے گروہ تشکیل ہوا برصغیر کے اندر، جو کہ سکھ مذہب کا تھا، جس نے آہستہ آہستہ ہندوؤں سے الگ مذہبی گروہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہندوؤں میں ایک اور طریق لنگایت کی تھی، جس نے ستی کی مخالفت کی اور عورتوں کو دوسرے نکاح کی اجازت دی۔ تو اس طرح ایک لنگایت کی جو طریق تھی، جو ستی جو نکاح اگر ستی کی جو تحریک تھی اس کے مخالف تھی، اور مسلمانوں جو عورتیں تھیں، ہندوؤں کی جو عورتیں تھیں، ان کو دوسرے نکاح کی اجازت دی، جو کہ ستی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو شوہر ہے اگر وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو بیوی تھی اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ طریق جو تھی لنگایت جو تھی، اس نے اس کی مخالفت کی، اور جو ہندوستان کے اندر دوسری جو عورتیں تھیں ان کو دوسرے نکاح کی اجازت دی۔ حریت فکر اسلام نے دنیا میں حریت فکر کا بیج بویا۔ اسپین کی اسلامی سلطنت کے زیر اثر یورپ میں عیسائیت کے جبر کے خلافت طریقے شروع ہوئی۔ اس کی بنیاد ممتاز مسلمان فلسفی ابن راشد کی تعلیمات تھی۔ مشہور مغربی مفکرین دیدرو، ہابرز، ارسطو اور لائک اس کی فکر کے خشاں چی تھے۔ حریت کی جو فکر تھی وہ جو ہے اس کا بیج جو اسپین کی اسلامی سلطنت کے زیر اثر یورپ میں عیسائیت کے جبر کے خلافت طریقے شروع ہوئی۔ تو اس کے جو ہے جو اس کے طریق کو شروع کیا وہ جو ممتاز مسلمان فلسفی ابن راشد کی تعلیمات جو ہیں ان سے متاثر ہو کے جو حریت فکر کی جو طریقے ہیں وہ شروع ہوئی۔ اسلام نے انسانیت کے پاؤں کی بیریاں اور گلے کے توق کاٹ پھینکے ان نظریات کا خاتمہ کیا، جنہوں نے لوگوں کے پاؤں کی زنجیر اور گردنوں کا توق بن کر حریت فکر کا جذبہ دبا رکھا تھا۔ حق تقریر و تحریر اور فکر و نظر کی آزادی اسلام کی عطا کردہ ہے۔ اس کے زیر اثر ہندوستان میں برہمنیت اور یورپ میں کلیسا اور پوپ کی باطل قوت پر ضرب لگائی گئی۔ تو اس کے اندر جو مسلمانوں کو ان طریقوں کے ذریعے حریت فکر عطا کی گئی، جس کے تحت مسلمان کو جو ہے جو انسان ہے اس کو بحیثیت انسان حق تقریر و تحریر اور فکر و نظر کی آزادی حاصل ہوئی۔ اس کے زیر اثر جو تھا وہ ہندوستان کے اندر برہمن اور یورپ کے اندر کلیسا اور پوپ کی جو باطل تعلیمات تھی، قوتیں تھیں جو انہوں نے قائم کی ہوئی تھی کہ جو صرف یہ لوگ ہی تعلیم دے سکتے ہیں یا کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی فکری سوچ ان کے اندر ہی آ سکتی ہے، باقی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہیں، وہ کچھ سوچ نہیں سکتی یا کچھ لکھ نہیں سکتی یا کچھ انوینٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس سے اسلام نے کیا کیا کہ انسانیت کو اس چیز سے آزاد کیا اور ہر انسان کو فکری
فکری فکری نظر کی آزادی عطا کی، اس کو تقریر و تحریر کی بھی آزادی عطا جو ہے اسلام نے ہی انسانوں کو عطا کی ہے۔ شعور حیات کا اجاگر کرنا، اسلام سے پہلے لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور ہی حاصل نہ تھا۔ اسلام نے انسان کی قدر و قیمت بتائی اور اس کی زندگی کا صحیح شعور دیا، جس میں خدائے واحد کی رضا اور خدمت انسانیت کا وصف نمایاں تھا۔ تمام دنیا کے لوگوں کی خدمت کا اجر انسان کے بجائے خدا سے وصول کرنے کے جذبے سے متاثر ہو کر اہل دنیا نے زندگی کا صحیح تصور اسلام سے مستعار لیا۔ تو زندگی گزارنے کا شعور جو ہے اسلام نے عطا کیا، اور یہ بتایا کہ جو اچھائی ہے اس کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اس کا بدلہ جو ہے خدا سے وصول کرنے کے جو جذبہ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہ اس کا جو اچھائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اہل دنیا نے زندگی کا صحیح تصور اسلام سے مستعار لیا۔ تو اہل دنیا جو ہے ایتھیکلی جو بھی اپنی وہ ایتھیکلی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرواتے ہیں، تو یہ سارے کا سارے تصور جو کیا ہے اسلام سے مستعار لیا ہوا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہی جو اسلام ہی ہے جس نے جس نے انسان کی قدر و قیمت بتائی اور اس کو زندگی گزارنے کا صحیح جو شعور ہے وہ بتایا۔ قناعت میں تفکر کی دعوت، اسلام نے قناعت میں تفکر، تدبر، مشاہدہ اور تجربہ کی دعوت دی۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا فکری احسان ہے جو انسان پر کیا گیا۔ یہی سے دینی، سائنسی اور سماجی علوم کے سرچشمے پھوٹے جنہوں نے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ مشاہدہ، تدبر اور غور و فکر نے انسان کے لیے مختلف میدانوں میں اصلاح کا دروازہ کھول دیا، جس نے آگے چل کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو اسلام ہے اس نے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود جو انسان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر تفکر کرے، تدبر کرے اور مشاہدہ کرے، اور اسلام نے انسان کو تجربہ کی دعوت دی۔ یہ جو اسلام ہے یہ اسلام کا جو ہے انسانوں پر فکری احسان بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے صرف جو ہے نظریاتی طور پہ کوئی علوم جو تھے ان کے پاس تھے، اس کے بعد وہ اس پہ تدبر یا پھر مشاہدہ کرتے، تدبر فکر جو تھا وہ نہیں کرتے تھے، ان کو صرف نظریاتی تھا۔ تو اسلام نے اس نے انسانوں کو مشاہدہ اور پھر تجربہ کی بھی دعوت دی، جس سے کیا ہوا کہ انسانوں کی جو دنیا کے اندر جو ہیں اس کے سماجی علوم کے سرچشمے پھوٹے جنہوں نے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، اور جس نے دنیا میں آگے چل کے کیا کیا، انقلاب برپا کر دیا۔ انداز حکمرانی میں تبدیلی، اسلام سے پہلے بادشاہتوں کا دور تھا اور عمرانہ طرز حکومت کا رواج تھا۔ اسلام نے خلافت کا نظام دیا اور اسی خلافت کے ادارے کے ذریعے عوام سے مشاورت کے ذریعے حکومت کا نظام چلنا شروع ہوا اور عوام کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کر لیا گیا۔ اس نے آگے چل کر جمہوریت کی شکل اختیار کر لی اور پھر عدل و اجتماعی اور فلاحی ریاست کا تصور مقبول اور مضبوط ہوا۔ آج کل مقبول جمہوری نظام دراصل اسلامی فکر کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام سے پہلے جو بادشاہ تھے اور عمرانہ حکومت قائم تھی، جو بادشاہ ڈیسیجنز کرتے تھے اس میں کوئی بھی جو حکومتی لوگ تھے، جو عوامی لوگ تھے اس کے اندر شامل نہیں تھے۔ تو اسلام نے کیا اندازی حکومتی جو اس کو تبدیل کرتے ہیں عوام کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کیا گیا، جس سے کیا ہوا کہ جو جمہوریت کا جو نظام ہے اس کی جو شکل اختیار کی، جو کہ پھر عدل و اجتماعی اور فلاحی ریاست کا تصور جو ہے مقبول ہوا۔ آج کا جو مقبول جمہوری نظام دراصل اسلامی فکر کا نتیجہ ہے۔ معاشرتی اور سماجی اثرات، اسلامی کلچر اینڈ سویلائزیشن کے جو اس کے معاشرتی اور اسلامی اثرات وہ کیا ہیں؟ وقار، انسانی کا شعور، اسلامی تہذیب و ثقافت نے معاشرے میں انسانی وقار پیدا کیا، اس نے انسان کے مقام و مرتبے کا شعور معاشرے میں اجاگر کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور ایک جگہ اور فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ایسے انداز میں بنایا۔ تو وقار انسانی کے اندر، انسان کے وقار میں جو ہے انسانی وقار، انسان کے اندر جو ہے وقار کا شعور جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی، بے شک ہم نے انسان کو ایسے انداز میں بنایا۔ اسلام سے پہلے انسان کو عیسائیوں اور ہندوؤں نے پیدائشی گنہگار قرار دے دیا تھا، اس لیے ان کے وہاں جسمانی سزائیں قبول کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر زور دیا۔ مساوات، اسلام نے سماجی اثرات کے ضمن مساوات انسانی کا تصور دیا۔ بے شک میں نے تم میں سے کسی مرد یا عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ اسلام سے پہلے دولت، جگیر خاندان
اور علاقے کی بنیاد پر لوگوں کا اتصال ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ عبادت ہو یا معاملات، کسی انسان کو اسلام کی نئے کسی شعبے میں برتری نہیں دی بلکہ تمام انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ غلام زادے اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور حکمران ٹھہرے۔ اسلام نے جو ہے مساوات کا جو درس دیا، اس کے اندر جو ہے کسی کو ویسے کسی جو ہے خاندانی جگیر تو خاندانی طور پہ یا جگیر کے طور پہ کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں کی دی۔ اس کے اندر پہلے دی نہیں کہ اس کے اندر اسلام نے کسی کو برتری کا اگر کوئی معیار بتایا کہ وہ صرف تقویٰ بتا رہا ہے، اس سے جو انسان ہے وہ اپنی جو ہے اسلام کے اندر اپنی حیثیت کو جو ہے بلند کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا لوگ کیا کرتے تھے، دولت، جنگیر اور خاندان کے طور پر جو دوسری جو ان سے کم تر لوگ تھے ان کا اتصال کرتے تھے۔ اسلام نے اس جو تصور اس کو جو ہے ڈسٹرائی کیا اور جو مساوات کا عمل جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی بتایا۔ حقوق نسواں، اسلام سے معاشرتی اصلاحات میں سے عورتوں کو حقوق دینا بھی ہے۔ یہ طبقہ غلاموں کے بعد سب سے محروم گروہ تھا، اس کو شیطان کا اعلیٰ کار سمجھا جاتا تھا اور روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ضمن میں درج ذیل اقدامات کیے۔ تو اسلام نے حقوق نسواں جو ہے اس کو جو ہے اس جو معاشرتی طور پر جو غلاموں کے بعد جو سب سے محروم طبقہ تھا جس کو جو ہے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سب سے زیادہ جو برا سلوک وہ غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورتیں جو تھیں ان کو شیطان کا اعلیٰ کار سمجھا جاتا تھا اور ان کو کوئی جو ہے معاشرتی حقوق نہیں تھے، ان کو روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کے جو درج ذیل جو ہے ان کے حقوق مقرر کیے اور درج ذیل جو ہیں اقدامات کرتے ہوئے ان کے جو حقوق کی وضاحت کی، بلند مقام دینا۔ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کی حیثیت بلند کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میرا اور اس کا ہاتھ 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوگا۔ عورت کا مقام بیان کرتے ہوئے اس کو اسلام نے کیا کہا کہ جنت کو جو ہے ماں کے قدموں کے تلے رکھا اور فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے اس کی مثال اور میری مثال 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ اس طرح آپس میں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ان کو نکاح اور طلاق کے ضمن میں اختیار دیا، مثلا ان کی مرضی کے بغیر نکاح کو حرام قرار دیا اور اگر مرد کے ساتھ گزارا نہ ہو تو خلا کے ذریعے سے طلاق کا حق دیا۔ اس کے علاوہ ہر عورت کا حق مہر مقرر کیا گیا اور مرد کو حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو نکاح کے ساتھ اگر اس کی مرضی کے خلاف کرے تو اس کو حرام قرار دیا اسلام کے اندر کہ عورت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی اس کا نکاح کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو حق مہر کا جو ہے اس کو حق دیا اور مردوں کو اس بات کی تلقین کی تم ان کے مہر بطور فرض ادا کیا کرو۔ عورتوں کے جو مہر ہوتا ہے جو نکاح کے وقت جو عورت کا مہر ہوتا ہے اس کو فرض کی حیثیت جو ہے مردوں پر اس کو فرض کیا گیا اور ان پہ کہا گیا کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کے جو مہر ہیں ان کو بطور فرض ادا کرو۔ اس کو خاوند، ماں باپ، اولاد کی جائیداد میں سے حصہ دار بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے لیے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے۔ تو عورتوں کو جو ہے وراثت میں سے بھی اسلام نے حصہ دینے کی جو ہے ان کو حصہ دیا، عورتوں کے جو وراثت میں سے بھی اس کا جو حصہ ہے وہ مقرر کیا۔ حق تعلیم و ملازمت، اسلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، پھر ان کے حسب حال مختلف شعبوں میں ملازمت کا حق دیا اور ان کو تقریر و تحریر کی اجازت دی اور بنیادی حقوق عطا کیے۔ ان اقدامات سے دوسرے مذاہب میں بھی عورت کا مقام بلند ہوا۔ اسلام جو ہے اس نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے اس کو علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا اور اس کو مختلف شعبے میں ملازمت کرنے کا بھی حق دیا اور ان کو تقریر و تحریر کی آزادی دی، جس سے کیا ہوا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ نے بھی جو ہے اسلام سے جو ہے باتوں کو سیکھا اور اس سے کیا ہوا کہ ان مذاہب کے اندر بھی اسلام کی جو دوسرے مذاہب کے اندر بھی جو ہے عورت کا مقام جو ہو کیا ہوا بلند ہوا۔
محنت کی عظمت، اسلام نے محنت کش کی عزت کو بحال کیا۔ معاشرے میں پہلے دولت ہی کو معیار عزت و شرافت سمجھا جاتا تھا اور محنت کار کو کمی کمین کہہ کر مطعون کہا جاتا تھا۔ اسلام نے محنت کرنے والے کی عظمت پر زور دیا۔ اس سے اس پسے ہوئے طبقے کی عزت بحال ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کھانا انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کی مزدوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یوں اسلام نے معاشرے میں دولت، عہدہ، جنگیر اور خاندانی امتیازات کو ختم کر کے محنت کی عظمت بحال کر دی۔ تو اسلام کے اندر جو محنت کی عظمت کو جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا جو بہترین جو اس کا اجر ہے، بہترین جو کمائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کھانا انسان اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کر کے کھانا کھایا ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کھانا قرار دیا اور فرمایا کہ مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کیا ہوا کہ اس کو جو اسلام سے پہلے اس کو جو محنت کا جو طبقہ ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو کمی کمین کہہ کر متون کہا جاتا تھا، کمین کو اس کی شرافت وغیرہ کو کوئی معیار مقرر نہیں تھا۔ اسلام نے اس کا معیار بلند کرتے ہوئے اس کی عزت و مرتبہ میں اضافہ فرمایا۔ بنیادی حقوق کا شعور، اسلام نے معاشرتی اصلاحات میں بنیادی حقوق کا شعور پیدا کیا، انسانوں کو ملکیت، تقریر اور انجمن سازی کا حق دیا۔ اس کے علاوہ حکومتی معاملات میں ان کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ اسلام سے پہلے لوگ ان حقوق سے محروم چلے آ رہے تھے۔ بنیادی حقوق کا جب مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو تو اسلام نے ان کو ملکیت کا جو ہے ملکیت، تقریر اور انجم سازی کا، ان کی جماعتیں بنانے کا جو ہے حق ادا دیا۔ اس کے علاوہ حکومتی معاملات میں ان کی جو مداخلت ہے کہ وہ امرانہ حکومت نہیں، مطلب کہ کوئی جو ہے ان کو امرانہ حکومت نہیں، جو حکومت ہے وہ لوگوں سے بنتی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے مداخلت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے جو ہے اس کے اندر مشورے کی جو اہمیت ہے وہ اسلام نے بتائی، اور جو کیا اس کے حکومتی معاملات میں ان کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ اسلام سے پہلے لوگ اس حقوق سے محروم چلے آ رہے تھے۔ خاندانی نظام، اسلام نے خاندانی نظام کی مضبوطی پر زور دیا، نکاح کو اہمیت دی اور خاندان کو عزت عطا کی۔ نکاح سے معاشرے کو حسب ذیل فوائد و ثمرات حاصل ہوئے۔ نکاح کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اسے چاہیے کہ دوسری آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح کی جو ہے اہمیت کو جو خاندانی نظام کی جو ہے اہمیت کو اس کو جو ہے اس کے ثمرات بتائے کہ نکاح جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شرم پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے جو اس کی اپنی جو ہے اس کی نفس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس نے اور فرمایا کہ اس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اسے چاہیے کہ دوسری آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ من کہ ایک مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوسرے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ان کو جو ہے فلفل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اسلام سے پہلے عورت کو روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام نے نکاح کو روحانیت کا سب سے بڑا محافظ قرار دے دیا۔ اس طرح خاندانی نظام قائم کر دیا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اس سے دوسرے مذاہب پر بھی مثبت اثرات پڑے۔ تو اسلام جو ہے اس کے اندر جس کو روحانیت کے اندر مین کے مذہبی جو علوم ہیں اس کے اندر رکاوٹ نہیں بلکہ اس کو محافظ اس کا قرار دیا، اور اس کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر اس کو ایک جو ہے نکاح کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک جو ہے اس کو شرکت دار جو ہے قرار دیا۔ آداب معاشرت، اسلام نے جو معاشرتی نقوش چھوڑے ان میں سے آداب معاشرت بہت اہم ہیں۔ مثلاً سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب اور مجلس کے آداب۔ اس سے معاشرتی زندگی میں حسن اور رعنائی پیدا ہو جس نے معاشرے کو محبت کے حلاوت و شیرینی سے بھر دیا۔ سورہ حجرات معاشرتی کام پر مبنی جس پر انسانیت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو اسلام نے ادب معاشرت پر بھی زور دیا اور جو سارے جو آداب ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائے۔ سفر کے آداب بتائے، کھانے پینے کے آداب بتائے، ملنے جلنے کے آداب بتائے، سونے جاگنے کے آداب اور مجالس کے آداب بھی بتائے، جس سے کیا ہوا کہ جو معاشرتی زندگی اس کے اندر حسن پیدا ہوا اور لوگوں کے اندر آپس میں محبت اور حلاوت کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہوئے۔ نظافت و پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا
اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ اسلام نے انسان کی جسمانی پاکیزگی پر زور دیا، مثلاً عبادت کے لیے غسل اور وضو کو لازمی قرار دیا، کپڑوں کی صفائی پر زور دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، فرما کر صفائی کو نصف ایمان کر دیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں ذوق و جمالیت پروان چڑھا، کھلی اور خوبصورت رہائش گاہیں، اچھے لباس اور کھانے رواج پا گئے۔ اس کے علاوہ درخت لگانا باعث ثواب قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا تاکہ اس کے سائے اور پھل سے انسان یا پرندے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح ہر درخت لگانے والوں کو اجر کی بشارت دی۔ تو اسلام کے اندر نفاست اور پاکیزگی کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ایمان کا آدھا حصہ، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، جس سے کیا ہو کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وقار پیدا ہو، ان کی رہائش گاہیں اچھی ہوئی، اچھے لباس ہوئے، اور کھانے جو ہے اچھے کھانے کا جو ہے رواج پا گئے، جو رواج پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ جو درخت ہے اس کے جو ہے اس کو لگانا باعث جو ثواب اور قرار دیا گیا، اس کے جو درخت لگائے اس کو لیے اجر کی بشارت دی۔ غلامی کا خاتمہ۔ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے سرچشمہ صافی کی بدولت بہت سے غلام وقت کے سب سے بڑے عالم بنے۔ مزید برآں لونڈیوں کی اولاد مثلاً مامون رشید منصب خلافت پر فائز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا غلاموں کو پہناؤ۔ آج بھی اسلام لوگوں کی ذہنی اور جسمانی غلامی کے سخت مخالف ہے۔ اسلام سے زیادہ فکری آزادی کہیں نہیں ہے۔ اسلام نے جو انسان کی فکری جو ہے غلامی اس کو ختم کیا، اور جو کیا ہے کہ لونڈیوں کی جو اولاد تھی مثلاً میمون رشید، اس کو منصب خلافت پر فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا غلاموں کو پہناؤ، مطلب ان کو اپنے سے نیچے کا نہیں سمجھو، جیسے تمہارے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی جو غلامی تھی اس کے سخت مخالف تھے۔ اس سے اسلام سے زیادہ فکری آزادی کسی دوسرے مذہب میں انسان کو نہیں دی گئی۔ برداشت اور صبر و تحمل۔ اسلام کے تحت مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلم مل کر رہتے تھے اور ہیں۔ دنیا کا بڑا مذہب تو اسلام ہی ہے۔ عددی کثریت اکثریت کا الگ پہلو ہے۔ اسلامی تہذیب نے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی میل جول رکھنا ثواب قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کے اندر برداشت اور صبر و تحمل کا جو ہے وہ ایک اس کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ جو مسلمان کا آپس میں جو مل کر جل کر جو رہنے کو اس کو ثواب قرار دیا۔ من کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بندی کے طور پہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، اور تو اس کو جو ہے اسلام کے اندر ثواب ہے، من کے میل جول کو اسلام نے ثواب قرار دیا۔ اس کے علاوہ اگر جو اسلام جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے اندر کیونکہ یہ اس کو دستور حیات کے طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کہ عددی کثرت جو ہے اکثریت ہے، جو اگر ہم لوگ فگر آؤٹ کریں تو ویسے جو دنیا کا جو اگر مذہب جو فگر آؤٹ کے طور پہ اگر دیکھا جائے، عددی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اکثریت ہے، لیکن وہ اکثریت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دنیا کے جو قابل عمل جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اسلام کے اندر تعصب کو بالکل بھی اس کو روکا گیا، اور اس پہ کسی بھی دوسرے مذاہب کے لوگ سے تعصب کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرے مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔